روزے کی حالت میں غسل کرنے کا مکمل سنت طریقہ یہ 50% مسلمان نہیں جانتے، اور 50% مسلمان روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، رمضان کے مہینے میں اگر کسی پر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ روزہ رکھ کر سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی نے رات کے وقت آپس میں تعلق قائم کیا، ان دونوں پر غسل فرض ہو گیا، تو بہت سے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ صبح پہلے سحری کر لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد وہ غسل کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں تو وہ غسل کرتے وقت یہ 2 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ نے غسل کرنے میں جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی۔ اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ پر غسل فرض ہے تو اگر آپ دیر کریں گے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا کام یہ کہ جب آپ غسل کریں تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ اب بہت سے لوگ جو غسل کرتے وقت کلی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈالا اور غرغرہ کرتے ہیں او کر کے۔ تو اگر اس طرح منہ میں پانی ڈال کے آپ غسل کرتے وقت جب کلی کریں گے اور غرغرہ کریں گے تو پانی کے 1-2 قطرے یا کچھ پانی آپ کی حلق میں لازمی جائے گا، اس طرح آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو جو غسل کا پہلا فرض ہے کلی کرنا، یہ کلی کرنا فرض ہے، غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غرغرہ کرنا فرض ہے۔ روزے کی حالت میں آپ نے صرف کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور پانی کو اچھی طرح منہ میں ہلانا ہے تاکہ منہ کے اندر ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو آپ لازمی غرغرہ کریں تاکہ کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ لیکن روزے کی حالت میں جب آپ غسل کریں یا وضو کریں، وضو میں بھی بہت سے لوگ غرغرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت خاص طور پہ روزے کی حالت میں آپ نے غرغرہ نہیں کرنا، کلی اچھی طرح کرنی ہے۔ اور جو غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو پانی کہاں تک چڑھانا ہوتا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک۔ تو بہت سے لوگ یہاں بھی مبالغہ کرتے ہیں، ہاتھ میں پانی لے کے پانی کو زور سے سونگھتے ہیں اور ان کو غوطہ آ جاتا ہے، ناک کے اندر پانی چلا جاتا ہے، پھر حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ وضو کریں یا غسل کریں تو آپ نے صرف پانی کو نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، احتیاط کرنی ہے، پانی کو زیادہ نہیں کھینچنا کہ آپ کی حلق تک چلا جائے۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت آپ کو روزے کا ہونا یاد ہو اور آپ بے دہانی سے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور پانی اندر چلا جائے، تو اس طرح آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو 50% مسلمان ایسے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں غسل کرتے وقت یہ احتیاط نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام مسلمان پرواہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ تو روزے دار ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کو ڈبل سزا ملے گی، ایک تو نہ سیکھنے کی اور دوسرا روزہ توڑنے کی۔